میرے لیے بڑی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ علماء کرام کی ایک جماعت شہر گنٹور میں اور مسجد محمدی کے اندر اب تشریف فرما ہے۔ ہم سارے علماء کرام کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اہلاً و سہلاً و مرحباً بکم۔ صوبائی جمعیت اہل حدیث آندھرا پردیش کی طرف سے یہ دورہ چل رہا ہے۔ صوبائی جمعیت اہل حدیث آندھرا پردیش کی طرف سے یہ دورہ چل رہا ہے۔ مختلف شہروں کے اندر مشائخ کے دروس اور خطابات ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ آج اب مسجد محمدی اہل حدیث گنٹور میں یہ پروگرام منعقد ہونے جا رہا ہے۔ انشاءاللہ آج کے اس پروگرام کی صدارت کریں گے صوبائی جمعیت اہل حدیث کے ناظم محترم فضیلۃ الشیخ حافظ عبدالغفار عمری حفظہ اللہ، اور مہمان خصوصی ہوں گے نائب امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث جناب عبدالکریم صاحب نیلوری، اور مختلف جو علماء کرام فضیلۃ الشیخ دکتور عبداللہ جولم عمری مدنی حفظہ اللہ کے ہمراہ ہیں۔ ان تماموں کا بھی میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سارے علماء کرام کو میں کرسیوں پر بیٹھنے کی دعوت دیتا ہوں۔ برائے کرم کرسیوں پر بیٹھیں۔ فضیلۃ الشیخ دکتور عبداللہ جولم عمری مدنی حفظہ اللہ ناظم جامعہ دارالسلام عمر آباد سے ادباً گزارش ہے کہ کرسی پر بیٹھیں۔ فضیلۃ الشیخ اعجاز ثاقب عمری بنگلوری حفظہ اللہ سے بھی ادباً گزارش ہے کہ وہ کرسی پر بیٹھیں۔ فضیلۃ الشیخ عبدالصمد فلاحی صاحب سے بھی گزارش ہے۔ فضیلۃ الشیخ حماد عمری حفظہ اللہ تیلگو داعی صاحب سے بھی گزارش ہے کہ وہ کرسی پر بیٹھیں۔ فضیلۃ الشیخ ہارون جامعی کرنولی حفظہ اللہ سے بھی گزارش ہے کہ وہ کرسی پر بیٹھیں۔ انشاءاللہ ابھی تلاوت کلام پاک سے جناب عبدالکریم نیلوری صاحب سے بھی ادباً گزارش ہے کہ وہ بھی کرسی پر بیٹھیں۔ پروگرام ادھر چلیے شروع ہو رہا ہے۔ میں قرآن پاک کی چند آیات تلاوت کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں فضیلۃ الشیخ قاسم عمری حفظہ اللہ کو۔ امام و خطیب مسجد اہل حدیث سری پورم کو وہ آئیں اور قرآن پاک کی چند آیات تلاوت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ السلام علیکم۔ جزاکم اللہ، بارک اللہ فیکم۔ میں بلا کسی تاخیر فضیلۃ الشیخ اعجاز ثاقب عمری حفظہ اللہ کو دعوت سخن دیتا ہوں، وہ آئیں اور چند موعظت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
انا ارسلنا نوحا الی قومه ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم۔ اس سے پہلے کہ دردناک عذاب کی کارروائی شروع ہو جائے، ہم نے ہی نوح کو رسول بنا کر بھیجا کہ جاؤ اپنی قوم کو ڈرا دو۔ جو سماج اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہراتی ہے اس پر اللہ تعالیٰ عذاب کی کارروائی کرتا ہے۔ آخرت تو برباد ہوئی۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ جو کوئی شرک کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام قرار دے دیا ہے۔ دنیا میں بھی شرک کرنے والے سماج کے تحت اللہ تعالیٰ نے الگ الگ کارروائی کی ہے۔ بعض قومیں ایسی تھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مکمل صاف کر دیا، قوم عاد، قوم سمود، یہ وہ قومیں تھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مکمل صاف کر دیا۔ اگر قرآن ان کے بارے میں کوئی تفصیل بیان نہ کرتا تو لوگ ان کو بھول ہی جاتے۔ بعض سماج ایسے ہیں جن کو جینے کا موقع دیا گیا مگر ذلت اور رسوائی کے ساتھ، جیسے نصارہ اور یہودی، کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے دعوت کے فریضے کو چھین لیا۔ جو سماج اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرائے اس سماج پر کم از کم 6 قسم کا عذاب ہے، کبھی بھی آ سکتا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر کہا تھا کہ اے میری قوم، ایک اللہ کو مان لو ورنہ اللہ کی فوج ہے جو تم پر حملہ کر ڈالے گی۔ اللہ کی فوج تو بہت ساری ہے، ہوا، پانی، مٹی، سیلاب، طوفان، زلزلے، کھٹمل، جوں، مینڈک، خون، ٹڈی، اللہ کی فوج تو بہت کچھ ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جس پریشانی سے پناہ مانگی وہ ہے قحط، کیونکہ قحط ایک ایسی چیز ہے جو نبیوں کی موجودگی میں آ گئی ہے۔ یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں قحط کی کارروائی ہوئی۔ ہم اور آپ دعوت کا کام کر رہے ہوں تو بھی یہ کارروائی ہو سکتی ہے۔ قحط کی 3 حالتیں ہیں۔ بارش روک دی جاتی ہے، جیسے قوم نوح کے ساتھ ہوا، کفار مکہ کے ساتھ ہوا۔ غلہ بے سود ہو جاتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں مگر کھانے لائق نہیں رہتی، جیسے فرعون کا دسترخوان ہے، جوں پڑ گیا، کھٹمل گر گئے، خون گر گیا، مینڈک کود گیا۔ فرعون کے کھیت میں اللہ نے ٹڈی کے فوج کو بھیج دیا، سب کچرا ہو گیا۔ قوم سبا کے ڈیم کو پھوڑ دیا گیا، پھل پھلاریاں تھیں، سب کیچڑ ہو گیا۔ یا تو بارش روک دی جاتی ہے، یا غلہ بے سود ہو جاتا ہے، یا وبائی بیماری آتی ہے۔ وائرل ڈیسیز قحط ہے، بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم ہے۔ قحط کا سائنس کیا ہے؟ جان کا ڈر۔ یہ ڈر تھا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے کہا سیکنڈ ویو جو دوسری لہر تھی، صرف انڈیا کے اندر 45 لاکھ لوگ مر گئے، جس کو انڈیا گورنمنٹ قبول نہیں کیا۔ حقیقت میں اس سے زیادہ لوگ مرے ہیں۔ پرائیویٹ ہسپتال میں جو لوگ مرے ہیں ان کا ڈاٹا گورنمنٹ کو نہیں دیا گیا، دیں گے تو کوارنٹائن کر دیں گے۔ جو لوگ گھروں میں مر گئے اور راستے میں مر گئے اس کا تو حساب ہی نہیں ہے، کروڑ سے اوپر کے لوگ مرے ہیں۔ جان کا ڈر تو سب کو معلوم ہے، جو کورونا میں ہم لوگ محسوس کیے۔ قحط کا دوسرا سائنس ہے فاقہ۔ ریسورس کم ہو جاتے ہیں، آمدنی کے ذریعے کم ہو جاتے ہیں۔ 80% آفیشیل جاب چلے گئے جن کا پی ایف کٹتا تھا، اور جن کا پی ایف نہیں کٹتا ہے وہ لوگ تو پیدل ہی گھروں کو نکل گئے۔ لاکھوں کی تعداد میں بنگال، بہار، میگھالیہ کے لوگ پیدل نکل گئے۔ ہمارے شہر بنگلور کے اندر جیسے ہی ورک فرام ہوم کا اعلان آیا، ایک ہی مہینے کے اندر 500 ریسٹورنٹ بند ہو گئے۔ کاروبار کا ریشو اگر 100% اسپیڈ سے چلتا ہے تو 7 to 8% فائدہ ٹکتا ہے۔
ابھی کاروبار کا کیا ریشو 100% ہے، اسپیڈ ہے؟ چلو 50% ہے، 50% بھی نہیں ہے، کتنا ہے؟ بازار تو کھلا ہے، لوگ جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، 30% بول سکتے ہیں؟ ہاں 30% کی تو اجازت دیجئے بھائی، وہ بھی نہیں بولے تو کیسے بول سکتے ہیں نا 30%۔ ہم اور آپ قحط کے دور میں ہیں، ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ قحط کے 3 وجوہات ہیں۔ سب سے بڑی وجہ شرک ہے۔ شرک کی وجہ سے قوم نوح، قوم فرعون کے ساتھ قحط کی کارروائی ہوئی، اور جب دجال آئے گا اس زمانے میں بھی قحط کی کارروائی ہوگی۔ قحط کی سب سے بڑی وجہ شرک ہے، جس کو ہم لوگ نظر انداز کیے۔ بولے غیر مسلم شرک کریں گے تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، ایسا ہم سمجھتے ہیں۔ ہم اور وہ ایک کشتی میں سوار کے برابر ہیں، نیچے اگر وہ سوراخ کریں گے تو اوپر والے بھی ڈوبیں گے۔ ان کی شرک کی وجہ سے ہم کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ قحط کی دوسری بڑی وجہ زکوٰۃ میں چوری۔ جب سماج کے لوگ، مالدار لوگ زکوٰۃ میں چوری کریں گے، اللہ تعالیٰ رحمت کے بادل کو روک دے گا۔ قحط کی تیسری بڑی وجہ ڈیٹینشن کی پالیسی۔ اپنے ہی سماج کے لوگوں کو سماج سے بے دخل کرنے کا جب نظام چلایا جاتا ہے تو قحط کی کارروائی ہوتی ہے۔ فرعونیوں نے جب بنی اسرائیل کے ساتھ سیکنڈ سٹیزن شپ کی پالیسی پہ کام کیا تو فرعونیوں پر اللہ تعالیٰ نے قحط کی مار ماری۔ ابو طالب کی گھاٹی میں اصحاب رسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ڈیٹینشن کی پالیسی پہ کام کیا گیا تو نبی کی بد دعا کی وجہ سے مکے والوں پر قحط کی کارروائی ہو گئی۔ جب یوسف علیہ السلام کو بغیر گناہ کے جیل میں رکھا گیا، مصر والوں پر قحط کی کارروائی ہوئی۔ جب اپنے ہی سماج کے لوگوں کو سماج سے بے دخل کرنے کا نظام چلایا جاتا ہے تو قحط کی کارروائی ہوتی ہے۔ پوری دنیا میں کسی نہ کسی شکل میں ڈیٹینشن کی پالیسیاں چل رہی تھیں۔ ہمارے ملک کا CAA، NRIC، ڈیٹینشن سینٹر تو ہم کو معلوم ہے۔ باقی چین اور پاکستان نے مل کر عربی نسل کے اوئغور مسلمانوں کے لیے ڈیٹینشن سینٹر کا پلان کیا۔ برما اور بنگلہ دیش نے روہنگیا مسلمانوں کو لے جا کر جزیرے میں پھینک دیا۔ اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے عورتیں بنگلہ دیش کو کشتی میں آتی ہیں، دوسروں کے بستر میں سوتی ہیں اور پیسے بنا کر واپس جاتی ہیں۔ سیریا کے علاقے میں رشیا، ایران، ترکی، امریکہ سب مل کر بمباری کرتے ہیں۔ ابھی قریب میں زلزلے کے بعد بھی اسرائیل بمباری کیا۔ کن پر بمباری کی جاتی ہے؟ عربی نسل کے کرد قبیلے پر بمباری کی جاتی ہے۔ کردوں کا کیا قصور ہے؟ ان کے خاندان میں صلاح الدین ایوبی پیدا ہو گیا تھا۔ چلو عربوں کو کچھ اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی، ورنہ انہوں نے بھی کورونا سے پہلے قطر کے ساتھ کیا پالیسی چلا رکھی تھی۔ پوری دنیا میں کسی نہ کسی شکل میں ڈیٹینشن کی پالیسیاں چل رہی تھیں۔ جب اپنے ہی سماج کے لوگوں کو سماج سے بے دخل کرنے کا نظام چلایا جاتا ہے تو قحط کی کارروائی ہوتی ہے۔ قحط عذاب نہیں ہے۔ اگر عذاب ہوتا تو نبیوں کی موجودگی میں نہیں آتا، اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہم اعنی علیہم بسبع کسبع یوسف، اللہ تو میری مدد کر جس طریقے سے تو یوسف کو 7 سال کی قحط سے مدد پہنچایا۔ قحط اگر عذاب ہوتا تو نبی یہ دعا نہیں کرتے۔ اور وبائی بیماری، اس کے بارے میں تو شرحبیل کہتے ہیں، تابعی ہیں، انہوں نے کہا میں نے حالت کفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا وبائی بیماری کے بارے میں،
हादिही रहमतु रब्बिकुम व अदइयतु नबीयिकुम व क़ब्ज़ु सालिहीन क़ब्लकुम, ये तुम्हारे रब की तरफ से रहमत है, तुम्हारे नबी की इसके सिलसिले में दुआएं हैं, और तुमसे पहले जो नेक लोग मरे हैं इनके ये मौत का ज़रिया है। वबाई बीमारी अज़ाब नहीं है मगर किसी बड़े अज़ाब की धमकी ज़रूर है। नूह अलैहिस्सलाम की कौम को डुबोने से पहले क़हत में मुब्तला किया गया, कौम फ़िरौन को डुबोने से पहले क़हत में मुब्तला किया गया। बदर के मैदान में कुफ़ार मक्का को बाद में मारा गया, पहले क़हत की कार्रवाई हुई। क़हत इस बात की तरफ इशारा है कि आगे बहुत सख्त दिन आने वाले हैं, और ये बात हम पिछले 2 साल से कह रहे थे, वो सब चीज़ें ज़ाहिर होने भी लगी। कोरोना के बाद आप श्रीलंका की हालत उठा के देखिए, 1 लीटर पेट्रोल के लिए 3 दिन तक वो लोग लाइन में खड़े रहते हैं, ये हालत है वहाँ की। बर्मा की हालत देख लीजिए, आवाम और हुकूमत मिलकर रोहिंग्या को मारते थे, अब आवाम और हुकूमत दोनों आपस में टकरा रहे हैं। तुर्की की हालत तो सबको मालूम है, एक ही दिन में 40 मिनट के अंदर, 40 सेकेंड के अंदर 15 बड़ी बड़ी इमारतें बढ़ गई। है देव है कल, बड़ी बड़ी इमारतें, 1 मिनट भी नहीं लगा उसको ख़त्म होने के लिए। अल्लाह अकबर। हमारे में भी मुल्क की हालत कुछ अच्छी नहीं है। 60% राजस्थान में पेट्रोल बंक बंद हो चुके हैं। आपके यहाँ का क्या हाल है पेट्रोल बंक का? पहले की तरह फुल टाइम खुलता है या 1 दिन 2 दिन छोड़ के खोलते हैं? सब जगह बराबर खुल रहा है, यहाँ भी बारी आ जाएगी। हाँ बराबर ही। 25,000 पूंजीपति जो जैसे बोलते बिरला, टाटा, अंबानी ऐसे जो कंपनियां चलाते हैं, ऐसे 25,000 बड़े बड़े पैसे वाले दूसरे ममालिक में एप्लीकेशन दिए हुए हैं कि हम इंडिया छोड़कर आना चाहते हैं, आप हमें आने की इजाज़त दे दीजिए। अब हमारे भारत में हमारे लिए कुछ रहा नहीं है। अमेरिका के अंदर जुम्मा, हफ्ता, इतवार 3 दिन बड़े बड़े नेशनल बैंक बंद हो गए। अब भी 2 दिन 3 दिन पहले की रिपोर्ट है। जब पूरी दुनिया में डिटेंशन की पॉलिसी चलाई जाएगी तो अल्लाह ताला कार्रवाई भी तो करेगा। किसी कौम पर हलाकत आना है तो उसके अंदर 3 बीमारियां ज़ाहिर होती हैं। हाज़ा आरिज़ुम मुमतिरुना। कौम आद ने जब अज़ाब के बादल को देखा तो कहा कि इसमें हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। खामखा नबी डरा रहे हैं। कोरोना का फ़ायदा उठाकर दस्तूर हिंद में बड़े पैमाने पे तब्दीली ला दी गई। एजुकेशन की पॉलिसी बदल दी गई, सिलेबस बदल दिए गए, जीएसटी की पॉलिसी बदली जा रही है, किसी को मालूम भी नहीं होता है। मिलिट्री की पॉलिसी बदल दी गई, सियासी जो हुकूमत पार्टियों की पॉलिसियां बदल दी गई, इलेक्शन की पॉलिसियां बदल दी गई। यहाँ तक के कलेक्टर को ये इख्तियार दिया गया है अभी करीब 6 महीने से पहले से कि कलेक्टर लोकल इश्यूज़ को मुकाबला कर लेने के लिए टेम्परेरी बेस पे क़ानून बना सकता है। कलेक्टर को जो क़ानून बनाने का हक़ पार्लियामेंट को था, जो क़ानून बनाने का हक़ किसी जज को था, वो पावर किसको दिया गया? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दिया गया। उसकी सबसे बड़ी मिसाल क्या है? हमारे यहाँ मैसूर स्टेट का जो कलेक्टर है उसने क़ानून लाया कि मैसूर कोई देखना चाहता है तो पहले कलेक्टर से परमिशन लिया जाए। ये क़ानून तो कश्मीरियों के था। कहाँ लाया गया क़ानून? मैसूर में लाया गया। हरियाणा के एक कलेक्टर ने इंडोर प्रोग्राम के बारे में क़ानून लाया
کہ بغیر کلکٹر کے پرمیشن کے کوئی انڈور پروگرام نہیں چلا سکتا. اس کو کہتے ہیں آرٹیکل 19 کے خلاف جانا. آرٹیکل 19 کا یہ فائدہ ہے کہ آدمی اپنے مرضی کے اسکول چلا سکتا ہے، مدرسے چلا سکتا ہے، اس قسم کے پروگرام چلا لے سکتا ہے، ایسے میٹنگ کر کے کوئی پارٹی بنا لے سکتا ہے. آرٹیکل 19 کا فائدہ ہے کہ آدمی تجارت کے لیے، صحت کے لیے اور تعلیم کے لیے پورے دیش میں کہیں بھی جا سکتا ہے. یہ آرٹیکل 19 کا فائدہ ہے کہ ہم پورے دیش میں آزاد ہیں. ہریانہ کی ایک کلکٹر نے آرٹیکل 19 پر پابندی لانے کی کوشش کی، کہا کہ شادی گھر میں بھی کوئی پروگرام ہونا ہے تو میرے سے اجازت کے بغیر نہیں کر سکتے. ہم تو شادی بھی نہیں کر سکتے لوگ. کلکٹر کا ایک قانون آیا. ایک پروگرام اصل میں ہو رہا تھا ابھی قریب میں، آپ میں سے سنا ہوگا کہ بنگال کے الیکشن میں ہوم منسٹر نے کہا کہ ہماری حکومت آئے گی تو ہم دوبارہ NRIC کو لائیں گے. ایسا بیچ میں ذرا کورونا ٹھنڈا ہوا تو ایک بیان باہر آیا نہیں آیا. یہ اگلی بار ہم کو موقع ملے تو ہم کیا کریں گے؟ NRIC لائیں گے. ایسے بولنا ہی تھا تو دلت سماج کے لوگوں نے ہریانہ کے اندر ایک شادی محل میں ایک پروگرام پلان کیا، اور پروگرام کا ایجنڈا تھا کیا کہ اگر آپ NRIC لانا چاہتے ہیں تو DNA بیس پہ لے کر آئیے. DNA بیس پہ لانے کا مطلب کیا ہے؟ اصلی جو قدیم آبادی ہے ان کے علاوہ باہر سے جو 3000 سال پہلے سے قوم آئی ہے ان کا DNA ان کے DNA سے ملتا نہیں ہے. تو DNA بیس پہ NRIC کا ڈیمانڈ کیا جائے تو لوگوں کو DNA کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے. تو DNA اویئرنیس پروگرام انہوں نے پلان کیا کہ لوگوں میں DNA کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں پروگرام کرے. تو کلکٹر نے اس پہ پابندی لائی تو غصہ آیا، اور پورے جو ہے گورنمنٹ امپلائیز تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، عام بھیڑ نہیں تھی. انہوں نے کہا کہ ہمارا کلکٹر اسٹیٹ گورنمنٹ کے اشارے پر یہ حرکت کر رہا ہے، اور اسٹیٹ گورنمنٹ کس کے کنٹرول میں ہے؟ ناگپور کے کنٹرول میں ہے. اس لیے انہوں نے اعلان کیا کہ ہم ناگپور کے ہیڈ کوارٹر کا گھیراؤ کریں گے. 6 اکتوبر گزشتہ جو مہینہ گیا 6 اکتوبر، کتنے مسلمانوں کو معلوم ہے کہ 6 اکتوبر کو ناگپور کے ہیڈ کوارٹر پر 3.5 لاکھ لوگ آئے تھے، ہیڈ کوارٹر کا گھیراؤ کیے؟ کتنے مسلمانوں کو معلوم ہے؟ اچھا، یہ تو معلوم ہے کہ گائے کا دودھ لال ہو گیا تھا، یہ ہوا تھا نا، یہ معلوم ہے. اور یہ بھی معلوم ہے کہ بچے چوری کرنے والے آئے تھے نہیں آئے تھے؟ اچھا، کتنے ہوشیار ہوتے ہیں بچے چوری کرنے والے. آتے بھی ہیں تو کیسے آتے ہیں؟ برقعے میں ہی آتے ہیں. آئے تھے، بغل کے گلی کے بچوں کے فوٹو فارورڈ کر دیتے تھے کہ یہ بچے کو اٹھا کے لے کے گئے. انا للہ. یہ نیوز تو بہت رومرز میں آیا، لیکن یہ نیوز کبھی کسی کے سامنے نہیں آیا کہ 6 اکتوبر 2022 کے دن 3.5 لاکھ لوگ، گورنمنٹ امپلائیز کے لوگ، عام لوگ نہیں ہیں، گورنمنٹ امپلائیز کے لوگ ہیڈ کوارٹر کا گھیراؤ کیے. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ لِلنَّاسِ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ. جب ظلم زیادہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کی طاقت کو کھڑا کرتا ہے. ابھی مسلمانوں کے اندر کوئی خاص دینداری نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں کہ مسلمان وعدہ خلاف بھی ہے. جب NRIC آ رہا تھا اس وقت ہم میں سے سب نے اللہ سے دعا کیا تھا کہ اللہ یہ یہ NRC کی پریشانی دور کر دے، ہم تیرے دین کی خدمت بہت کریں گے. ایسا ہم لوگوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا. جب CAA آ رہا تھا تو ہم دعا کیے نہیں کیے؟ میں نے تو کیا بھائی، کیے نہیں کیے؟ جو لوگ دعوتی کام کرتے تھے انہوں نے کہا پہلے ہم کم کر رہے تھے، اب زیادہ کریں گے، اسپیڈ کریں گے. ارے عام لوگوں کی بات تو دور کی بات، بڑے بڑے مدرسے والے سامنے آ گئے، بولے ہم کو سکھاؤ کیسے ہم دعوت کا کام کرنا ہے. بڑے ادارے والے سامنے آئے. یہ سچویشن تھا.
جیسے ہی NRC کی بارش تھوڑی کم ہو گئی لوگ بھول گئے نہیں بھول گئے. اب کیا NRIC چلا گیا ہے؟ جس طریقے سے کسان کے قانون کو واپس لیا گیا، کیا اس طریقے سے NRIC کے قانون کو واپس لے لیا گیا؟ واپس نہیں لیا گیا. اس کا مطلب وہ پریشانی ابھی بھی باقی ہے. اتنی ہماری بے دینی کی حالت ہے کہ ہم اللہ سے وعدہ کیے تھے کہ اللہ یہ NRIC کو دور کر دے تو ہم دین کا کام کریں گے، تو آپ لوگوں کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آہستہ سے ایک کورونا کا وائرس بھیج دیا. کورونا آیا تو NRIC کہاں چلا گیا؟ بیک فوٹ پہ چلا گیا. اب کورونا آیا تو ہم دعوت کا کام کرنا ہے، گھر میں بیٹھنا ہے، پلاننگ سب اٹھا کے الماری میں رکھ دیے. اتنے بے دینی کے باوجود، اتنے وعدہ خلافی کے باوجود اللہ تعالیٰ ہماری مدد کے لیے لوگوں کی طاقت کو کھڑا کر رہا ہے. اگر ہم سچ معنی میں پریکٹیکل دعوت میں جیسا ہم اس دنوں میں وعدہ کیے تھے اللہ سے ویسا پریکٹیکل رہتے تو اور زیادہ اللہ کی مدد آتی نہیں آتی؟ چلو آپ لوگوں کو یاد آیا، یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ آپ لوگوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا. چلو اس وعدے پر عمل کریں گے انشاءاللہ. کسی قوم پر ہلاکت آنی ہوتی ہے تو اس کے اندر ایک دوسری بیماری پیدا ہوتی ہے، وہ ہے انا تطیرنا بکا، انا تطیرنا بکم. اپنے گناہوں کی نحوست سامنے والے کے سر پہ ڈال دیا جائے. قوم شعیب کی غلطی تھی. کورونا کی پریشانی کو کس کے سر پہ ڈال دیا گیا؟ تبلیغی جماعت والوں کے سر پہ ڈال دیا گیا؟ نہیں. چائنا وائرس کہا گیا، جبکہ چائنا میں جو وائرس آیا تھا وہ ڈیلٹا وائرس ہے، اور ڈیلٹا وائرس انڈیا سے گیا ہوا وائرس ہے. جب کوہ نور کو چرا کر لے جایا جا رہا تھا تو اس وقت ہمارے ملک میں کورونا تھا. اس کشتی میں کورونا آ چکا تھا. روزانہ 5 سے 10 لاشوں کو اٹھا کر پھینکتے تھے. یہ امریکہ کو معلوم ہے. جیسے ہی یہ اعلان ہوا کہ کورونا آیا ہے، سیدھا امریکہ کہاں آ گیا؟ انڈیا آ گیا. بولے جتنا تمہارے پاس پروڈکٹ ہے سب دے دو. وہ لے کے چلا گیا. بہت بڑا انسیڈنٹ ہوا. جو انسٹیٹیوٹ بنا رہا تھا اس کو بھی دھمکی دی گئی. اس نے کہا کہ انڈیا والوں کے لیے کچھ ہونا چاہیے. اس کو اتنی دھمکی دی گئی وہ بھی بھاگ گیا انڈیا چھوڑ کے. یہ سب چلا سچویشن. کچھ لوگ دیکھتے ہیں نیوزوں کو، کچھ لوگ نہیں دیکھتے ہیں. ہم لوگ یہ سب دیکھنا پڑتا ہے. اپنے گناہوں کی نحوست سامنے والے کے سر پہ ڈال دیا جائے تو اس قوم کو بھی معاف نہیں کیا جاتا. یہ غلطی ہمارے لوگ کر دیے. تیسری غلطی، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهِ الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. بڑوں میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، وہ اپنے ماتحتین کو بگاڑتے ہیں. پھر جب اپنے ماتحتین بگڑتے ہیں تو سماج پر اللہ عذاب کی کارروائی شروع کرتا ہے. بچے کھانا نہیں کھاتے تو ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ میں اس کے کیا دے دیتے ہیں؟ موبائل دے دیتے. اب موبائل میں کیا کیا دیکھتا ہے؟ ارے بچہ وہ گیم ہی تو دیکھتا ہے، 5 منٹس کرافٹ تو دیکھتا ہے. ایسی باتیں ہم لوگ کرتے رہتے. موٹو پتلو دیکھتا ہے، ماشان بیر دیکھتا ہے. اس میں کیا ہے؟ چلتا ہے. لیکن کیا ہے اس میں؟ وہ بچے کو آپریٹنگ سکھا دیا جاتا ہے. کیسے موبائل کو آپریٹ کرنا ہے بچہ سیکھ لیتا ہے. ایسے چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں کہ 8 سال 9 سال کے بچے اور بچیاں ٹیوشن میں لو افیئر کرتے ہیں، اور اس کا ڈسکشن وہ کس میں کرتے ہیں؟ یہ کمنٹ باکس میں جا کے کرتے ہیں. ماں باپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ وہ 5 منٹ کرافٹس دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں. اس کے کمنٹ باکس میں جا کر لو افیئر کرتے ہیں اور اس کو بلاک بھی کر کے رکھتے ہیں. ماں باپ کو معلوم بھی نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں ہمارے بچے بہت دودھ کے دھلے ہیں. آپ کا موبائل گم جائے، سائبر کرائم میں آپ اپلائی کریں گے تو 24 گھنٹے میں آپ کو وہ موبائل واپس مل جائے گی. آدمی گم جائے، ریفرنس کے ساتھ آپ FIR کریں گے، 48 گھنٹے میں اس کو کورٹ میں پروڈیوس کیا جائے گا.
एजेंसी हमारी इतनी फास्ट है, नहीं? क्या इनको नहीं मालूम कि हमारे गलियों में चरस और गांजे का कारोबार होता है? क्या इनको नहीं मालूम? क्या इनको नहीं मालूम कि एजुकेशन के नाम पर इस मोबाइल में बच्चों के लिए प्रोनोग्राफी के एप्लीकेशंस मिलते हैं? क्या डिपार्टमेंट के लोगों को नहीं मालूम? किसी कौम पर हलाकत आनी होती है तो उसके अंदर ये बीमारी ज़ाहिर हो जाती है। इससे पहले कि दर्दनाक अज़ाब की कार्रवाई शुरू कर दे, हमें इस समाज को अल्लाह के अज़ाब के बारे में बताना पड़ेगा। बताएंगे इंशाअल्लाह। नबियों ने पूरी अमानतदारी के साथ अपने समाज को अल्लाह के अज़ाब के बारे में बताया तो नबियों का मजाक बनाया गया। हम भी ये बात करेंगे तो हमारा मजाक बनाया जाएगा। लेकिन सही बात क्या है? जो समाज अल्लाह के साथ किसी दूसरे को शरीक ठहराती है उस पर अल्लाह अज़ाब की कार्रवाई करता है। इससे पहले कि दर्दनाक अज़ाब की कार्रवाई शुरू हो जाए, हम सब की ये ज़िम्मेदारी है कि इस कौम को बचाया जाए। इंशाअल्लाह इसके लिए काम करेंगे। इसी पे मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमको सही रुख पर दावती काम करने की तौफीक नसीब फरमाए। बस एक छोटा सा काम का तरीक़ा बता देता हूँ ताकि आप उस पर अमल शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अफ़शुस सलाम, सलाम को आम करो। करेंगे इंशाअल्लाह। अतइमुत ताम, मेहमान नवाजी करो। खाना खिलाओ बोले तो लोकर जाके होटल में खिलाने का नहीं है, मेहमान नवाजी करो। मेहमान को कहाँ होटल में खिलाते हैं? घर में लाके खिलाते हैं, घर में लाते। आपके अपने कारोबारी दोस्त, आप जिस कंपनी में काम करते हैं, आपके कलीग, जो भी आपके साथ जिनके साथ आपका उठना बैठना है, उन गैर मुस्लिमों को आप ये कहें कि हमारे घर में आज अच्छा पका है, आप तशरीफ़ लाइए, आप अपने बीवी बच्चों के साथ आइए। वो आएंगे नहीं आएंगे? ये शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। जब तक मुसलमान अपने घर का दरवाज़ा गैर मुस्लिम के लिए नहीं खोलेगा, उनके दिल हमारे से मुताल्लिक़ खुलने वाले नहीं हैं। हम लोग क्या करते हैं? किसी और को बुला के शादी महल में बुला के खाना खिला के भेज देते। ये नहीं है, आप एक एक ख़ानदान को बुलाकर खाना खिलाएं। हमारे यहाँ एक दोस्त दावत दे दिए, गली में मराठा भी था और चमार समाज के दो कबीले भी थे, जाके दावत दे दी। जब बोले मेहमान नवाजी करो, दोनों को दावत दे दी। अब वो जो चमार समाज के लोग थे, मियाँ बीवी, दो बच्चे और सास, आकर दस्तरखान में बैठ गए तो दो मराठा यानी मियाँ बीवी दरवाजे पे आए। उनको देखकर ये चमार समाज के लोग बाहर क्या दूर जाके खड़े हो गए। फिर मराठा समाज के लोग आए, खाए पिए, फिर उठकर चले गए। तो फिर वो 5 आदमी फिर आके दस्तरखान में बैठ के खाए। इसलिए वो गलती नहीं करना कि आप पूरे गांव को बुलाकर एक साथ खाना खिला देंगे। खाना खिलाओ बोलते ही हम लोग ऐसा शुरू कर देते। एक एक दोस्त को फैमिली के साथ बुलाकर खाना खिलाएं। जब आप मेहमान नवाजी करेंगे, अपनायत का इजहार करेंगे, एहतराम करेंगे, मोहब्बत शफ़क़त सब पेश करेंगे, तो वो आगे से कहेगा कि मेरे बच्चे को तुम रख लो। क्योंकि इस कौम को लंबे चौड़े तकरीर की ज़रूरत नहीं है, इस कौम को एक भूख लगी है। एक्स जज गुजरात का ये बोलता है, हमारे समाज को एक भूख लगी है और वो भूख है मोहब्बत की भूख। तुम्हारे नबी ने और तुम्हारे कुरान ने जो आपको डिज़ाइनिंग किया है, इसमें हमारे कौम के इस भूख को मिटाया जा सकता है। आप हमारे कौम के इस भूख को मिटा दीजिए, वो आपके अल्लाह को, आपके कुरान को, आपके जन्नत को, आपके रसूल को मान लेंगे। कैसे होगा? मेहमान नवाजी से करेंगे इंशाअल्लाह। 1 महीने में एक फैमिली को आप अपने घर में बुला के खाना खिला दिए तो फिर वो आगे से बोलेगा, मेरी बीवी उन लोगों से बात करती है जिससे बात करना मैं पसंद नहीं करता। और ये बात वो अपने भाई को भी नहीं बोल सकता। जब आप उसकी इस्लाह की कोशिश करेंगे, वो बोलेगी मेरा शौहर तो बहुत अच्छा है लेकिन पीता है तो जंगली जानवर बन जाता है, प्लीज़ कुछ करो ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफ़शुस सलाम व अतइमुत ताम, सलाम को आम करो, मेहमान नवाजी करो, वसीलुल अरहाम, फैमिली काउंसलिंग करो, सास बहू के झगड़े हल करो, मियाँ बीवी के झगड़े हल करो,
بچے کے ماں باپ کے جھگڑے حل کرو. ان کے گھروں میں بھی چرس اور گانجے کی بیماری پہنچ گئی ہے, اصلاح کرنے کی کوشش کرو. کریں گے انشاءاللہ. وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام. اب رات میں اٹھ کر اس قوم کی ہدایت کے لیے دعا کرو. انشاءاللہ آپ کے ہاتھوں سے بھی قبیلے کے قبیلے مسلمان ہو جائیں گے. اگر اس پیٹرن پہ ہم قائم کریں گے, مدینے میں رسول اللہ اور اصحاب رسول نے اس پیٹرن پہ کام کیا تو کیا ہوا؟ قبیلے قبیلے مسلمان ہوئے. سمجھ رہے ہیں؟ ہم بھی اس پیٹرن پہ کام کریں گے تو یہاں بھی یہ واقعہ ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح رخ میں اور صحیح مقصد کے ساتھ دعوتی کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.